जुडिशल इंक्वायरी कीजिए, देखिए कि मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ, और हकीकत तक पहुंचिए कि एक पुरअमन सियासी जमात पे ये टैग क्यों लगाया गया। हम तो पुरअमन लोग हैं, हमने तो एजुकेटेड क्लास को, फैमिलीज़ को, बच्चों को सियासत में लेके आए, और वो लोग जो कलम के मजदूर हैं उनको कहा कि आप सियासत में आएँ। पाकिस्तान में अगर कोई पुरतशद्दुद हो सकता है, कोई हो सकता है, इमरान खान या तहरीक इंसाफ कभी भी नहीं। तो इसलिए इन फैमिलीज़ के साथ हमदर्दी कीजिए, इनके मसाइल के हल पे गौर कीजिए। ये पाकिस्तानी हैं और ये आपकी और मेरी तवज्जो के मुस्तहिक हैं और उसके इंतज़ार में हैं। दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त है बसद एहतराम कि ये जो आज केस हियरिंग हुई है, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन तवक्को भी आप ही से करते हैं, क्योंकि बाकी इदारों से अब शायद तवक्को मफकूद होती जा रही है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही वो एक इदारा रह गया है, इसलिए हम आपके साथ मजबूत खड़े हुए। जब 6 जजेस का लेटर आया, कोई सियासी जमात जुडिशरी के साथ खड़ी नहीं हुई, सिर्फ तहरीक इंसाफ खड़ी हुई, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारी जमात का नाम ही इंसाफ है। हम जुडिशल सिस्टम की मजबूती के लिए हम जो है आपके साथ, और उसके लिए हमने पूरे मुल्क में इस पे प्रोटेस्ट किए कि 6 जजेस का जो मामला है ये क्यों हुआ। क्योंकि जिन लोगों के पास लोग इंसाफ लेने आते हैं, अगर उन्हों कोई इंसाफ लेने का तलबगार बनना पड़े तो फिर मुल्क का क्या बनेगा। इसलिए 6 जजेस वाले मामले पे हमने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त की थी, इस्तदा की थी कि आप इस पे सो मोटो नोटिस लें। उन्होंने नोटिस लिया और पिछली हियरिंग में उन्होंने ये भी कहा कि इस पे फुल बेंच बनाएंगे। ये हमारा वो मुतालबा था कि आप, ये मामला जुडिशरी का है, इसको आप इंतज़ामिया की तरफ ना भेजिए, क्योंकि उन्हीं से तो ये सारे मामलात हुए हैं। इसलिए हम चीफ जस्टिस से ये इस्तदा करते हैं कि हमारी सारी तवक्कुआत इसमें जुडिशरी से हैं। बाकी इदारों ने जो हमारे साथ किया है, 8 फरवरी को जो हुआ, अभी जो 21 अप्रैल को हुआ, हमारा मैंडेट चुराया गया, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे, उस पर तफसीली बात होनी चाहिए, पार्लियामान में भी बात करेंगे। लेकिन आज हम इन फैमिलीज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं पार्लियामान में। कल बैरिस्टर गौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस पर बात की है, मैं भी यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। मैं रूह भाई और तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप सब ने हमें इस पे हेल्प किया। मीडिया का शुक्रगुजार हूँ और दरख्वास्त करूँगा, मेरे राइट पे बैठे हैं अबूजर साहब, इस पे राय का इजहार कीजिए, और फिर फैमिलीज़ जो हैं उनसे भी दरख्वास्त होगी कि वो अपना मौक़िफ़ दीजिए। खासकर आज जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है उस पर हमारे फैमिलीज़ के तर्जुमान जो हैं वो बात करेंगे। जी बैरिस्टर साहब। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल्कुल कैटेगोरिकल मौक़िफ़ ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब हम क्यों कहते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आपके आइन का आर्टिकल 175 कहता है कि जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव होंगे उनके फंक्शंस आपस में मिंगल नहीं करेंगे, यूज़र्प नहीं कर सकता आपका एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का फंक्शन। अब इसमें मसला क्या आ रहा है? जो आपके कर्नल साहब जिन्होंने ट्रायल प्रिजाइड किया है मिलिट्री कोर्ट्स के लोगों का, वो कर्नल साहब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुलाजिम हैं, वो एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक कर्नल साहब ने ट्रायल करना है एज अ जज, वो एक एग्जीक्यूटिव का ऑफिसर जुडिशरी का जो फंक्शन है उसको यूज़र्प कर रहा है, उसको एज्यूम कर रहा है, उसका रोल जो है वो उसने छीन लिया है। तो यही हमारा मेन मुद्दा है, यही पॉइंट है कि हम चाहते हैं कि इनका अगर ट्रायल होना है किसी का तो वो एक जुडिशरी का ऑफिसर करेगा। ये हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल हमने अपहोल्ड करना है। अब सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल क्या कहता है? जुडिशरी का वो काम है कि लोगों के फैसले करना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इन्फोर्स करना, पार्लियामेंट का काम है लॉ को बनाना। लेकिन अगर कोई इदारा किसी और इदारे का काम करना शुरू कर देगा तो मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल क्योस आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक आएगा। यही वजह है कि इन लोगों के जो ट्रायल्स हुए हैं वो किस तरह हुए हैं। जब आप एक ऐसे शख्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोर्ट का बना देंगे जो एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी मैं मिसाल आपको देता हूं कि एक पुलिस ऑफिसर है जो आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर रहा है, वही अगर आपका जज बन जाए तो क्या वो इंसाफ करेगा? ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यही हमारा सारा केस है कि इस वक्त जो आपके कंप्लेनेंट्स हैं वही आपके जज हैं, वही ज्यूरी हैं, वही आपको सजा दे रहे हैं। तो ये आइन से मुतसादिम ट्रायल हो रहे हैं। यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 5 जजेस ने ओरिजिनल जजमेंट दी थी, यही कहा था ये आपके आर्टिकल 175 की वायलेशन में मिलिट्री कोर्ट बना है जहां पे सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है, और आर्टिकल 10 ने जो राइट टू फेयर ट्रायल कहता है किसी भी क्रिमिनल लायबिलिटी डिटरमिन करनी अगर आपने तो फेयर ट्रायल से होगी, उसको पूरा मौका दिया जाएगा। अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे 4 दिन के अंदर ट्रायल खत्म हुआ। यहां पे हमारे कप्तान इमरान खान साहब का ट्रायल हुआ जेल में
سیکرٹ ٹرائل ہوا, شیم ٹرائل ہوا, لیکن اس کو بھی 4 مہینے لگ گئے 12 گھنٹے کی ہیئرنگ کرنے کے لیے. وہ بھی ہم ٹرائل نہیں مانتے کیونکہ وہ شیم ٹرائل تھا. لیکن یہاں پہ تو 4 دن کے اندر ٹرائل انہوں نے ختم کیا. تو اس کی کتنی کانسٹیٹیوشنل یا اس کی لیگیلٹی کتنے حد تک ٹھیک ہوگی؟ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا ٹرائل جو ہوا یہ فیئر ٹرائل ہوا ہے؟ یہ ہمارا مین پوائنٹ ہے. دوسری بات اس میں دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا 21ویں اور 22ویں ترمیم آئی تھی آپ کے آئین کے اندر. وہ کیوں آئی تھی؟ وہ صرف اس وجہ سے آئی تھی کہ آپ نے تحریک طالبان پاکستان کے لوگ, باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے لوگوں کو اگر ٹرائی کورٹس میں, تو آپ کو اپنے آئین کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی, اور وہ ترمیم ختم ہو چکی ہے کیونکہ اس کے اندر سن سیٹ کلوز تھا. تو اب مطلب کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے 22 سال, کسی کیسز میں تو 17 سال کے لوگ بھی ہیں, وہ ابھی کسٹڈی میں 18 سال کے ہوئے ہیں, آپ ان کا ٹرائل کر رہے ہیں سمپل قانون کے تحت. لیکن اگر آپ نے طالبانوں کا ٹرائل کرنا تھا, تحریک طالبان پاکستان کا, تو ان کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑی. دیٹ مینس جو آپ ابھی ٹرائل کر رہے ہیں یہ آپ کا غیر آئینی ہے, غیر قانونی ٹرائل ہے. اس میں سب سے بڑا دیکھیں 5 ججز نے تو ججمنٹ دے دی, اور یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں, دیکھیں جو جج کرتا ہے آپ کو, آپ کی پرفارمنس کو, کسی بھی بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو وہ تاریخ کرتی ہے, مورخ کرتی ہے. ابھی ہم جو مرضی بول دیں, لیکن 10 سال بعد, 15 سال بعد, 20 سال بعد اگر کسی کو جج کیا جائے گا, ہمارے جو بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تاریخ کرے گی, اور تاریخ ہمیشہ نیوٹرل ہوتی ہے, کبھی وہ باعث نہیں ہوتی. اس وقت کوئی شخص نہیں کہتا کہ ضیاء الحق صاحب بہت بڑے لیڈر تھے, کیونکہ وہ غاصب تھے, انہوں نے ملک کے اوپر مارشل لا امپوز کیا تھا, لیکن ان کے زمانے میں کوئی لفظ کوئی شخص بول نہیں سکتا تھا. اب یہیں پہ آپ کے ہمارے باجوہ صاحب ہیں, وہ قسمیں کھا رہے ہیں لیکن ان کو بات یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن ایک ٹائم پہ یہی ماٹی باجوہ صاحب تھے, جو وہ کہتے تھے ان کی بات مانی جاتی تھی. تو اس وجہ سے ہمارے چیف جسٹس صاحب کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے. انہوں نے خود کہا تھا 21ویں آئینی ترمیم کے کیس میں کہ ملٹری کورٹس ان کانسٹیٹیوشنل, جب طالبان کو ٹرائی کیا جا رہا تھا. اب وہی چیف جسٹس صاحب اس بینچ میں نہیں بیٹھے, آپ کو بیٹھنا پڑے گا اس بینچ میں. آپ کی لیگیسی آلریڈی کوشچنیبل ہو چکی ہے. کیوں؟ آپ نے ریٹرننگ آفیسرز کے کیس کا فیصلہ کیا اور عمیر نیازی کو کنٹیمپٹ ایشو کر دی کہ اس نے کیوں کہا کہ جوڈیشری سے ریٹرننگ آفیسرز لیں. پھر آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی سے ان کا سمبل چھین لیا الیکشن سے تھوڑے دن پہلے. آپ سے یہ بھی کوشچن ہوگا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لیگیسی تھوڑی سیلیبریٹ ہو جائے کیونکہ آپ کی ریٹائرمنٹ آنے والی ہے, تو آپ کو اس کیس میں بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ آپ آلریڈی کہہ چکے ہیں ملٹری کورٹس انکانسٹیٹیوشنل ہے. طالبان کے کیس میں جب ان کا ٹرائل ہونا تھا, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں 20 سال کے بچے, ان کے ٹرائل میں آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ آپ کو بیٹھنا پڑے گا, آپ کو لارجر بینچ بنانا پڑے گا, کیونکہ یہ اس ملک کی جمہوریت کا کوشچن ہے. یہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں, یہ ٹی ٹی پی کے ممبرز نہیں ہیں, یہ ایک عام پولیٹیکل پارٹی کے عام سے ورکرز ہیں, جن کے گھروں کی اگر یہ فیملیز ابھی آپ کو بتائیں گی, ان کی جو سٹوریز ہے, کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو چکی ہے, کسی کے گھر کے اندر کسی کو برین ہیمریج ہو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے بچوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے. لیکن ہماری جوڈیشری نے کیا کیا, ان بچوں کو ملٹری کورٹس کے حوالے کر دیا, اسٹے کر کے اوریجنل ججمنٹ دے کے. 5 ججز عائشہ ملک صاحبہ, اعجاز الحسن صاحب, ظاہر نقوی صاحب, اس کے علاوہ جایا افریدی صاحب, یہ جو 5 ججز تھے, میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, اسی ججمنٹ کی وجہ سے ان کا نام ہسٹری میں, تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. لیکن اگر کسی جج نے یہ کہ فیصلہ کیا کہ یہ ملٹری کورٹس میں ان سویلینز بچوں کا ٹرائل ہوگا, جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں, عام سے لوگ ہیں, تو وہ لوگ تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. ہم تو خیر اختلاف کر سکتے ہیں, لڑ تو نہیں سکتے, سڑکوں پہ جا کے ڈنڈے نہیں اٹھا سکتے, ججز سے لڑ نہیں سکتے کہ آپ نے غلط کیا, لیکن تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. اس وجہ سے اس پہ سوچیں. اگر اچھے الفاظ میں یاد آپ کو جاتے ہیں, آپ کو لوگ یاد رکھیں, تو آپ کو ان ملٹری کورٹس کا انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کرنا پڑے گا. تھینک یو. جی, یہ اب یہ سدرا بی بی, سدرا مرتضیٰ صاحبہ, یہ بس یہ سیٹ چینج کرنی پڑے گی, سیٹ چینج کرنی پڑے گی. آپ ادھر آ جائیں. سدرا مرتضیٰ, اپنا تعارف کرا دیجیے گا. جی, میرا نام سدرا مرتضیٰ ہے. علی رضا میرے بھائی ہیں, اور 9 مئی سے وہ ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں. ملٹری کی کسٹڈی میں تو نہیں کہہ سکتی, پہلے تھانے میں تھے, اس کے بعد جیل میں, اور اس کے بعد ATC نے انہیں ملٹری کی کسٹڈی میں دے دیا تھا.
اے ٹی سی نے کہا تھا کہ اے ٹی سی نے جب ان کو کسٹڈی میں دیا تھا تو اس کے بعد ان کے فوراً ٹرائل شروع ہو گئے تھے. جس طرح ایک جج صاحبان نے کہا کہ آپ ٹرائل کر لیں لیکن آپ ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے. ابھی جو انہوں نے 20 لوگوں کو چھوڑا ہے اس میں انہوں نے ججمنٹ بھی پاس کی ہے کہ ان کو 1-1 سال کی سزا ہوئی ہے. مطلب ان کی ججمنٹ آ چکی ہے کہ ان کو 1-1 سال, مطلب انہوں نے سزا بھی سنائی ہے. یہ ہمارا سپریم کورٹ کا کام تھا. آج کی ہیئرنگ کی بات کی جائے تو ہمیں آج کی ہیئرنگ سے کچھ ہائی ہوپس تھیں کیونکہ انہوں نے کچھ لسٹ فراہم کرنی تھی آج جج صاحبان کو کہ جن لوگوں کو 3 سال یا 3 سال سے کم سزا ہوئی ہے ان کی لسٹ دی جائے گی. لیکن آج وہ نہیں ہوا. آج پھر سے وہی لارجر بینچ والا مسئلہ, وہی ایشو اٹھایا گیا جس طرح پہلے والی ہیئرنگز میں ہو چکا ہے. کبھی یہ 5 رکنی بینچ ایک فیصلہ دیتا ہے, پھر اس کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے, پھر لارجر بینچ کی اپیل میں ہم جاتے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی اتنا سیریس ایشو ہے تو پھر یہ لارجر بینچ بنائیں یا پھر یہ فل بینچ بنائیں. جتنا ان کے پاس ڈیٹا ہے وہ سارا فراہم کریں. ان کے پاس CCTV فوٹیج ہے جس کی بنا پہ انہوں نے سزائیں دی ہیں, جس کی بنا پہ ٹرائل ہوئے ہیں, تو یہ سارا ڈیٹا فراہم کریں. جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے APS حملے کا فیصلہ سنایا تھا اور کہا تھا کہ ہماری سول عدالتیں موجود ہیں اور ATC ان کو سزائیں دے گی, وہ دہشت گرد تھے. ان کے فیصلے اگر ATC کر سکتی ہے تو سویلینز کے فیصلے پھر ملٹری ٹرائل میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا سیدھا کیس تو پھر ATC میں ہونا چاہیے. اور چلو انہوں نے ملٹری ٹرائل کر لیے ہیں, انہوں نے سزائیں سنا دی ہیں, لیکن ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہم نے آگے اپیل میں کہاں پہ جانا ہے. آیا کہ ان کے ججز کے پاس جانا ہے, اور کیا ہماری اپیل یہ لگائیں گے؟ 6 ماہ ہماری اپیل ہی نہ لگے تو پھر ہم سال ذلیل ہوں گے. انہوں نے 105 لوگ پکڑ لیے تھے, ملٹری نے اپنی کسٹڈی میں رکھ لیے. عید کا موقع تھا, آرمی چیف صاحب ایک دفعہ ان بچوں کے پاس جاتے تو صحیح, ان کو دیکھتے, وہ دہشت گرد لگتے ہیں ان کو. کوئی انہیں PhD ہولڈر ہے, کوئی MPhil اسکالر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی CA کا اسٹوڈنٹ ہے, کوئی اپنا کاروبار کر کے, دہاڑی کر کے, اپنی محنت مزدوری کر کے اکیلا بندہ اپنے گھر کا روزگار چلا رہا ہے. وہ دہشت گرد لگتے ہیں. یہ مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ دہشت گردوں کی مائیں بہنیں ہیں. خدا کے لیے آرمی چیف صاحب سے میری ایک ہی اپیل ہے کہ وہ ان بچوں سے جا کے ملیں, ان سے پوچھیں. ان کے چہروں سے لگتا ہے وہ آج بھی اتنے محب وطن ہیں. 10 ماہ ان لوگوں نے ملٹری کسٹڈی میں گزارے, وہ آج بھی اتنے محب وطن ہیں. آج بھی ان کے زبان پہ کوئی شکوہ نہیں ہے. آج بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جسے سالو ہونا چاہیے. خدارہ اپنے سویلینز پہ رحم کریں. ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہمارے اوپر یہ نہ تھوپیں. دہشت گرد ایک بہت بڑا لفظ ہے, یہ گالی ہے. اس ملک میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جمہوریت میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہر پارٹی اس کے خلاف بولتی ہے, PTI بھی اس کے خلاف بولتی رہی ہے. ہمارا قصور صرف اتنا ہے, ہمارے ان بھائیوں کا, ان بچوں کا, ان بزرگوں کا اتنا قصور تھا کہ وہ اس دن صرف پرامن احتجاج کے لیے نکلے تھے, جو ہی اس ملک کا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے, وہ اس قافلے کا حصہ بنے ہیں, اس ہجوم کا حصہ بنے ہیں جو توڑ پھوڑ میں ملوث تھا, اور وہ جذبات میں آ کے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی اتنی بڑی سزا تو نہیں بنتی. 1 سال بہت ٹائم ہوتا ہے. انہوں نے مارے بھی کھا لی ہیں, انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا ہے. جتنا آپ نے ٹرائل کرنا تھا, جتنی انویسٹیگیشن کرنی تھی, فیملیز تک انویسٹیگیشن آپ لوگوں نے کی ہے. آپ کو سب کچھ پتہ ہے. ہم دہشت گرد ہیں یا سول پرسنز ہیں؟ ہم سیولائزڈ لوگ ہیں. ہم ہر بار جتنی بھی ہیئرنگز ہو چکی ہیں, فیملیز آتی ہیں یہاں سے امید لے کے آتی ہیں, یہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ مریض بن چکے ہیں. ہمارے بھائی اندر ہیں, وہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں. انہوں نے کبھی ہمیں آرمی کے خلاف نہیں بھڑکایا, کبھی کسی پارٹی کے خلاف نہیں بھڑکایا کہ آپ باہر جا کے یہ بیان دو. لیکن اب ہماری ہمت جواب دے چکی ہے. میں اکیلی یہاں پہ 10 ماہ سے اپنے بھائی کے لیے جنگ لڑ رہی ہوں. اس قوم کی بیٹی ہوں, میرا یہ گناہ ہے؟ وہ میری مائیں بہنیں, ہمارے گھر میں کتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ہمارے گھروں میں. ہمارے ادھر ایک بزرگ ہیں, ان کے
इसी सदमे में उनके एक बेटे की नेचुरल डेथ हो चुकी है हार्ट अटैक से। एक बेटा आपकी मिलिट्री कस्टडी में और एक बेटे की डेथ हो चुकी है हार्ट अटैक से। आप उस अंकल की आप देखें, वो दाऊद खान है, आप उन्हें देखें तो सही, सिर्फ 2 मिनट के लिए उनको देखें, उनका वजूद सारा कांप रहा होता है, किसी को कोई रहम नहीं आता। हम सिर्फ अपील कर सकते हैं, हमारा कोई शिकवा नहीं है। इन्होंने 9 मई की इन्वेस्टिगेशन करवानी है, नहीं करवानी है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे बच्चों को फ्री किया जाए, उनकी कोई सज़ा बनती है, उनको तरीके से सिविल कोर्ट्स में पेश किया जाए। हर माह हम धक्के खाते हैं, हर माह हम धक्के खाते हैं। हमारे बच्चों को हमारे सामने लाया जाता है, हथकड़ियाँ उनको लगी होती हैं, उनके मुंह पे काले कपड़े चढ़ाए होते हैं। क्या देखते हैं, हमारा खून जल जाता है उस टाइम। मेरी फिर भी अपील है, मेरा कोई शिकवा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ना हमारे शिकवों पे किसी ने कभी गौर किया है। मेरी अपील ये है चीफ जस्टिस साहब से भी, आर्मी चीफ साहब से, इन सब से, मीडिया वालों से भी कि काइंडली इसको अब उठाएंगे, इतना लाइट इशू नहीं है। 9 मई ये सुनते सुनते हमें 10 माह हो गए। इतना ही सीरियस इशू है तो इसके लिए लार्जर बेंच आप लोग क्यों नहीं बनाते हैं? फुल बेंच बनाए ना, उसकी बाकायदा तहकीक करवाएं, जो आपके पास डाटा है दें। किसी को फांसी की भी सज़ा मिलती है तो दें आप उन्हें, वो हक़ाइक़ तो सामने लेके आए कम अज़ कम। थैंक यू। मेहरबानी सिद्रा, बहुत मेहरबानी। तैमूर मजीद साहब, तैमूर साहब 2-3-4 मिनट प्लीज। बस थोड़े टाइम लेंगे क्योंकि काफ़ी हो गया कर जी। लीजिए जी आप। जी अस्सलाम वालेकुम जी सबको। मेरा नाम तैमूर मजीद है, मेरे भाई अंदर हैं जी। और 13 अगस्त को उनको अरेस्ट किया गया। 5 महीने हमें नहीं पता जी भाई कहाँ पे है, किसी को कुछ नहीं पता। और फिर अचानक पता चलता है जी कि आर्मी की कस्टडी में है, मुलाकात के लिए बुलाया गया। और उनके हालात देख के एक बार समझ में नहीं आया कि जी कि ये वही हैदर मजीद साहब हैं। और जितने भी लोग अंदर बंद हैं सबको पता है, फैमिलीज़ मिलने जाती हैं, सबका 18-18, 20-20 किलो वज़न कम हुआ हुआ है, सब अपनी हालत से बेगैर हुए हैं, कोई समझ नहीं आती। सिंपल सी बात है कि मुल्क पाकिस्तान में आइन के तहत जो भी आप इसकी चीज़ बनती है उसके ऊपर काम करें ना। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जब आइन में एक चीज़ लिखी हुई है तो हम आइन के ऊपर क्यों नहीं काम कर रहे? आप देखें कि पीडीएम की हुकूमत आई, उन्होंने आगे एक बिल पास कर दिया, उसके बाद जो 5 रुकनी बेंच ने इसको हलाल करार दे दिया, उसके बाद से फिर से स्टार्ट हो गया। आज भी हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, आज वहाँ पे लार्जर बेंच की हमारी सज़ा है कि लार्जर बेंच बनाया जाए। 6 रुकनी बेंच है, इसके ऊपर लार्जर बेंच नहीं तो फुल कोर्ट, कुछ दोनों में से चीज़ करें ना, जुडिशनल इंक्वायरी करवाएं इसके ऊपर। हमारे बंदों की ना कोई तस्वीरें हैं, ट्रायल किया गया अंदर, मिलिट्री ट्रायल, लॉयर्स को सिर्फ एक वकील अंदर जाने दिया, कोई उसको चार्जशीट नहीं दिखाई, कोई कुछ नहीं दिखाया। अगर उनकी कोई चार्जशीट है उनको दिखाएं तो सही कि ऊपर उनके ऊपर क्या क्या तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कहाँ पे पाए गए हैं। कोई तस्वीर नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कुछ भी उसके अंदर नज़र नहीं आ रहा, कोई प्रूफ तो दिखाएं। सिर्फ इस बिना पर कि इमरान खान के साथ एक सियासी लगाव हुआ है हमारा, इस बिना पर कि उनको अंदर बिठा लिया और मिलिट्री के वाले कर दिया। एहतजाज करने के ऊपर अगर मिलिट्री ट्रायल, क्या एहतजाज सिर्फ एक सड़क के ऊपर खड़े होके? हम तो लाहौर में उसको सड़क कहेंगे ना जी। हमें तो नहीं पता कि वो एक जो घर बताया जाता है जिनाह हाउस का गया, हमें तो उससे पहले नहीं पता कि जिनाह हाउस लाहौर में भी कोई है। कोर कमांडर हाउस के बाहर खड़े होके एक एहतजाज किया और उस एहतजाज के ये सज़ा दी गई कि सब बंदों को उठाया मिलिट्री के वाले कर दिया। अच्छा, मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गया। आप देखें जनवरी में मिलिट्री ट्रायल स्टार्ट होते हैं, उनके कंप्लीट भी हो गए 4-4 दिन के अंदर। सिर्फ 4 दिन में उनके मिलिट्री ट्रायल कंप्लीट करके और सज़ा भी नहीं सुनाई। जनवरी से आज अप्रैल ख़त्म होने आ गया, लेकिन अभी तक किसी बंदे की चार्जशीट नहीं दे रहे हैं कि किसी को कितनी सज़ा दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे। लिहाजा सिंपल सी बात है, फैमिलीज़ के बस अब जो है ना उनके ऊपर हाथ हल्का रखें। बहुत जुल्म ज़्यादती हो गई। अंदर डॉक्टर्स मौजूद हैं, अंदर बैंकर्स मौजूद हैं, छोटी उम्रों के लड़के अंदर हैं। एक लड़का था अंदर, वो बेचारा अभी तो 18 साल का नहीं था, वो इनकी कस्टडी में रहते हुए 18 साल का हो गया। आप अंदर रिटायर्ड आर्मी के ऑफिशियल्स हैं और बहुत से लोग हैं, लॉयर्स हैं वहाँ पे अंदर, पढ़ा लिखा तबका है सारा। आप उनके ऊपर खुदारा रहम करें। अगर कोई उनसे किसी से कोई गलती हो भी गई है, एक एहतजाज कर लिया है, गलती हो गई है,
ملک پاکستان میں احتجاج کر لیے، غلطی ہو گئی تو اس غلطی کی اب اتنی لمبی بھی سزا نہیں بنتی ہے کہ آپ ان کو نہ فیملی سے ملنے دیں. آپ نے ان کو پریزنر رائٹس نہیں دیے ہوئے، ان کو ایک ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے، ایک ہفتے کے بعد ان کو باہر نکالتے ہیں. آپ جیلوں میں بھی تو لوگ موجود ہیں نا، جیلوں میں ایک پریزنرز رائٹ ہوتے ہیں، جیلوں میں لوگوں کو پریزنرز رائٹ دیے جاتے ہیں. صبح 8 بجے 9 بجے ان کو نکالتے ہیں، مغرب کے ٹائم بند کرتے ہیں، وہ ایک کھلی فضا میں وہاں پہ گھومتے ہیں اندر. ایک کمرے میں بند کر کر کے ان کو آپ ایموشنلی ڈیمیج دے رہے ہیں، ان کو مینٹلی ڈیمیج دے رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کون کون سی بیماریوں میں لاحق ہو گئے ہوں گے. ان کے پیچھے ان کی فیملیز دیکھیں جی، یہاں پہ فیملیز موجود ہیں، آپ سب ان کے حالات دیکھیں کہ بندے تو اندر بند ہو گئے، لیکن ان بیچاروں پہ جو قرب کے ایک دن گزر رہے ہیں، کس طرح سے دن گزار رہے ہیں. بڑی عید گزری پیچھے، سب انتظار میں تھے، نیا نیا کام تھا کہ لوگ واپس آئیں گے. عید گزر گئی، چھوٹی عید آ گئی. چھوٹی عید پہ لوگ انتظار کرتے رہے کہ ہمارے بچوں کو چھوڑیں گے، چھوڑا اس پہ بھی کوئی نہیں ایسا معاملہ ہوا. تو لیکن اب دیکھیں کہ بڑی عید پھر 1 مہینے کے بعد بڑی عید آ جائے گی. اسی میں لوگوں کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں. سب ینگسٹرز ہیں، ان کے فیوچرز ہیں آگے. خدا را آپ سب سے یہی اپیل آپ کے سامنے کی جا رہی ہے، چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کروائیں. اگر کوئی سزا کا مستحق ہے تو اس کو سزا سنائیں، لیکن ملٹری کے تھرو نہیں، جو ایک سیولینز کا کام ہوتا ہے اس کے تھرو جوڈیشل انکوائری کرائیں، فل کورٹ بنائیں، لارجر بینچ بنائیں. وہ اس کے اوپر جو سزا دیتے ہیں، کیس سنتے ہیں، ہمیں منظور ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ نہ آپ چارج شیٹ دیں، نہ لائرس کو کوئی چیز دکھائیں، اور ایک 4 دیواری میں بند رہ کر ان کو آپ سزا سنا دیں، اور سزا بھی ابھی تک نہیں سنا رہے، بہ الزام لگا دیں. ایسا نہیں ہوگا. لہٰذا آپ کی مہربانی، آپ کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھ کے پرزور اپیل ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر لارجر بینچ بنائیں، جوڈیشل انکوائری کروائیں، اور اس کو جو شفاف تحقیقات ہے وہ کریں، اور جس کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ سامنے لائی جائیں. شکریہ جی. حافظ عمران صاحب ہیں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں. حافظ صاحب آپ آگے آ جائیں. عمران آ جائیں ادھر. ہاں آگے عمران. حافظ عمران صاحب بھی فیملی ممبر ہیں. السلام علیکم جی، میرا نام حافظ محمد عمران ہے. اونچا بولو. میں مدثر حفیظ کا بھائی ہوں. میرا بھائی تقریباً کوئی 10 مہینے سے ملٹری کسٹڈی میں ہے اس وقت. میں راجن پور کے علاقے سے آیا ہوں. میں دوسری مرتبہ آ رہا ہوں اور کڈنی ٹرانسپلانٹڈ ہوں میں، اور میرا بھائی بھی انفٹ ہے میڈیکلی طور پہ. تو شروع میں تو ہمیں 2-3 مہینے پتہ ہی نہیں چلا تھا، جب ہمیں تو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ چلا گیا ہے اچانک سے. میرا ٹرانسپلانٹ SIUT میں ہوا تھا، اور اس وقت میرے بھائی سے رابطہ تھا. تو اچانک سے ان کا غائب ہو جانا. پھر میرے والد ہارٹ اٹیک کے مرض میں 2 دفعہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ڈائبیٹک بھی ہیں وہ، اور میری والدہ بھی ڈائبیٹک ہیں. ہم مینٹلی طور پہ بہت ڈسٹرب ہو چکے ہیں. ہماری خدا را اپیل ہے آرمی چیف صاحب سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ ہم آپ کے پاس امید لے کے آتے ہیں، اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں کہ ہمیں پھر اتنا تکلیف ہوتی ہے. میرے والد صاحب نے ابھی مجھے اتنا دعائیں دیں، مجھے کہا کہ بیٹا آپ سرخرو ہو کے آؤ گے، میرا دل مانتا ہے. لیکن میں اب کیا ان کو جواب دوں گا جا کے. یقین کریں کہ ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم نہ رو سکتے ہیں، نہ کسی کو کوئی چیز بیان کر سکتے ہیں. ہمارے کیسز سنیں. ہم آپ سے اپیل کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ میڈیا والوں سے درخواست ہے کہ آپ ہماری آواز کو بلند کریں. ہم کوئی دہشت گرد نہیں، ہم پاکستانی آئیڈینٹی کارڈ رکھتے ہیں. میرا بھائی سیلاب زدگان کے علاقے میں ریسکیو ادارے گواہ ہیں. 2010 میں ہو گیا. ابھی ریسنٹلی راجن پور میں آپ نے سنا ہوگا سیلاب بہت آتے ہیں، اور الخدمت فاؤنڈیشن والے گواہ ہیں. وہ بندہ اکیلا یہاں راجن پور سے پیسے سارے اکٹھے کر کے وہاں پہ لوگوں کے لیے سرو کرتا رہا ہے. اس نے ہمیشہ سے پاکستان کی خدمت کی ہے. 8 سال وہ پاکستان آرمی میں سرو کر کے گیا ہے. تو ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، آرمی چیف صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری بات کو سنیں. خدا را ہمیں دیوار کے ساتھ مت لگائیں. جزاک اللہ. ایک سیکنڈ. کنکلوڈ کر رہے ہیں. کوشچن اگر ہے تو پوچھ لیں. آج کے یہ فیملیز کے حوالے سے آپ نے رکھنا ہے. دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میں اس کا بریف جواب دوں گا کیونکہ آج فوکس ان فیملیز پہ ہماری مائیں بہنیں ہیں. اور ابھی جو حافظ بات کر رہے تھے اور ہماری بہن جب بات کر رہی تھیں
میرا بھی ایک بیٹا ہے اور وہ بھی کوئی اب 18-19 سال کا ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے اور سر پہ کالی ٹوپی پہنا کے لایا جاتا ہے, تو میرے ذہن میں میرے بیٹے کا حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اس کی تصویر آئی کہ اگر اس کے ساتھ ایسا ہوگا تو مجھے کیسے فیل ہوگا. میں خود تو یہ فیل کر چکا ہوں اسی کالے کوٹ میں, میرے اپنے مردان میں, جس نے میرے سر پہ عزت کا تاج رکھے اسلام آباد بھیجا تھا ایز این الیکٹڈ پارلیمنٹیرین. اسی مردان میں میرے اسی ہاتھ میں ہتھکڑی پہنا کے مجھے ایک مجرم کے طور پہ گھمایا گیا اور مجھ پہ الزام لگایا گیا. سیکرٹ ایکٹ مجھ پہ بھی لگ چکا ہے, اینٹی ٹیررزم ایکٹ مجھ پہ بھی لگ چکا ہے, آرمی ایکٹ لگایا گیا. لیکن اللہ کے کرم سے وہ ایک خوددار جج تھے جنہوں نے ڈسچارج کیا, اور میں سلام پیش کرتا ہوں پشاور ہائی کورٹ کو کہ پشاور ہائی کورٹ اس وقت آپ کی جوڈیشری کی عزت بچانے والا ایک بہت بڑی عدالت بن کے سامنے آئی ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپس کے گلے شکوے ہم کرتے رہیں گے, لیکن اس وقت نہ میں اہم ہوں, نہ آپ اہم ہیں, نہ یہ رؤوف حسن صاحب. اس وقت یہ لوگ اہم ہیں جن کی فیملیز آئی ہیں. جہاں تک چیف صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی, چونکہ وہ عہدے پہ بیٹھے ہیں, ہم نے گلا اور ہم نے استدعا انہی سے کرنا. جی سر. دیکھیں میں اس پہ آپ کو عرض کروں, بس ایک آپ اس کو انا کی جنگ کہہ لیں. بیچارے عام کارکن نے کیا کرنا ہے. اور میں نے جب میرا دہشت گردی کا کیس عدالت سے ختم ہوا, پھر میں اپنی بات کر کے آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. مجھ پہ فیک کرپشن کے کیسز بنائے گئے, اس میں بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا. تو میں جب عدالت میں, ظاہر ہے بڑے صاحب بیٹھے ہیں میرے سے زیادہ قابل ہیں کہ میں میں بھی ٹوٹا پھوٹا وکیل ہوں, میں نے وہاں عدالت میں یہ آرگومنٹس دیے کہ اگر ایک ہی جرم میں 2 بندے قید ہیں اور ایک بندہ پریس کانفرنس کر کے نکل گیا ہے, تو یہ کس قانون کے تحت ہے؟ کیا پریس کانفرنس کے ذریعے وہ سارے چارجز ڈراپ ہو گئے ہیں؟ اور اگر پریس کانفرنس کر کے آپ کے جرم معاف ہو سکتے ہیں تو یہ تو پھر ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے. جو ہزاروں لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی پریس کانفرنس کا حق آپ دیں تاکہ ان کے بھی جو ہے وہ جرم معاف ہو سکیں. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا, ریاست اس طرح نہیں چلتی, بنانا ریپبلک چلتی ہے. ریاست چلتی ہے قانون پہ, جس میں کسی ٹاپ بیوروکریٹ کا, کسی بڑے لیڈر کا, کسی جنرل کا بیٹا اور عام ٹیکسی ڈرائیور کا بیٹا, اس کو قانون میں تو حقوق ایک ہیں, لیکن اس کو کیا امپلیمنٹ ہم کر پاتے ہیں؟ نہیں کر پاتے. یہی جنگ ہے عمران خان کی. جو جیل میں بیٹھا ہے عمران خان, وہ اپنے لیے نہیں بیٹھا, وہ آپ کے اور ہمارے ان بچوں کے لیے بیٹھا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, اس ملک میں 2 نہیں 1 قانون ہوگا اور وہ اپلائی بھی ہوگا. شکریہ. تھینک یو. دیکھیں جہاں تک دہشت گردوں کا تعلق ہے, جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھاتے ہیں, جو ملک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے, جو پاکستان کے وجود کو نہیں مانتے, ان کے خلاف تو فوج پہلے لڑے گی. پہلے ہم سب ہیں. ان کو 22-25 کروڑ عوام سے گزر کے پھر پاکستان کے آئین تک جانا پڑے گا. لیکن یہ فیملیز تو دہشت گرد ہیں, ان کے بچے تو جیٹ بلیک ٹیررسٹ نہیں ہیں. وہ تو آپ کے اور میرے بچوں اور چھوٹے بھائیوں کی طرح ہاتھ میں قلم لیے وہ تو اسکول جانے والے, کالج جانے والے لوگ ہیں. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے اور ریاست نے اگر ہمدردی والا رویہ رکھا, انہی میں سے جج اور انہی میں سے کیپٹنز اور انہی میں سے انجینئرز اور انہی میں سے ڈاکٹرز نکلنے والے ہیں. شکریہ. تھینک یو, بہت مہربانی.